بسم ہی سبحانہ و تعالی۔ معزز ناظرین، بندہ ناجیز کی طرف سے السلام علیکم قبول فرمائیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کا موضوع ہے رمضان کا معنی و مفہوم اور فضیلت۔ رمضان کا لفظ رمضان سے اس حوالے سے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ لفظ رمضان سے نکلا ہے، اور اس کا رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو دیتی ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان المبارک بھی اس کے اندر اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں کہ گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لفظ رمضان سے نکلا ہے، اور رمضان گرمیوں کے اندر تیز دھوپ کو کہتے ہیں، ایسی تیز دھوپ جو بدن کو جلا دیتی ہے۔ تو چونکہ یہ ماہ مبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس ماہ مبارک کو رمضان بھی کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انتہائی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمیں ایک نیکی کا ماحول میسر ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ کتنا اچھا موسم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور پانی وافر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اور اس نے ہر طرف سے اپنے بندوں کے اوپر انعامات کی بارش کرنا شروع کر دی ہے۔ تو وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں گے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سید الشہور، کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح فرمایا کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس طرح یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور صوفیاء نے تو یہاں تک بات کی کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن پر 11 بھائیوں نے ظلم کیے، ان کو کنواں کے اندر بھی پھینکا، ان کے چہرے پر تھپڑ بھی مارے، لیکن جب ایک یوسف نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان 11 بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا۔ تو اسی طرح سال میں مہینے تو 12 ہیں، لیکن جو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے بخشش مانگ لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے باقی 11 مہینوں کو خطاؤں کی بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ اور یہ آج جن حالات کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں، ایک کورونا کی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے، صاحب بصیرت یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پروردگار عالم ہم سے ناراض ہے، لیکن ان لمحات کے اندر ایک مبارک مہینہ آ گیا ہے جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کو راضی کریں، پروردگار عالم ہمیں اس پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔